بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اردو کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے لانس نائک لال حسین شہید۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پیج نمبر 54 ہے اور عنوان کیا ہے سبق کا؟ لانس نائک لال حسین شہید۔ تو آئیے ہم وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ جی بچوں، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ لانس نائک نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ پلاٹون کا میں نے آپ کو پہلے بھی معنی بتایا تھا کہ پیدل چلنے والا فوجی دستہ جو ہوتا ہے، ایک فوجی جماعت ہوتی ہے جو وہ پلاٹون کہلاتی ہے۔ تو دشمنوں کی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے۔ ان کی پلاٹون ان کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کی پلاٹون ان کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ ٹھیک ہے، ہلچل مچا دی۔ کھلبلی مچا دی یعنی ہلچل مچا دی۔ دشمن نے فائرنگ تیز کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جواں مردی سے یعنی بہادری سے، کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سنسناتی ہوئی یعنی خاموشی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ، خاموشی اور تیزی کے ساتھ ایک گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی، ان کے جسم میں چلی گئی۔ وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرات کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، دشمن کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا۔ جی، لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا کہ دشمن ختم ہو گیا، اور ان کی یہ آواز جو ہے وہ ان کے ساتھیوں نے سن لی جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مشن پر تھے۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی یعنی خراب ہو چکی تھی۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یعنی اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ گر پڑے۔ کافی زیادہ خون نکل گیا تھا، لہٰذا جسم میں کمزوری محسوس ہوئی اور وہ گر پڑے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے۔ لانس نائک لال حسین شہید کی روح جسم خاکی سے پرواز کر گئی تھی۔ جسم خاکی سے یعنی ہمارا یہ جو جسم ہے جو خاک سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا جسم، اس سے روح پرواز کر گئی تھی یعنی روح اس سے اڑ گئی تھی یعنی جدا ہو گئی تھی۔ موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے، یعنی لانس نائک لال حسین شہید کے آخری الفاظ موت کے وقت کیا تھے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرات و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے، فرض شناسی یعنی اپنے فرض کو پہچاننا۔ ٹھیک ہے، فراموش نہیں کر سکے گی یعنی کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ جرات کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغۂ جرات دیا۔ کیا انعام دیا؟ کون سا تمغہ دیا؟ تمغۂ جرات۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، تو بچوں دیکھا آپ نے کہ ہمارے جو نوجوان فوجی تھے وہ کس طرح بہادر تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے ملک اور قوم کے لیے ہمیشہ ایسے ہی جذبات رکھنے چاہیے کہ جو بھی ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اپنی پوری ہمت کر کے، پوری قوت اور طاقت کو استعمال کر کے اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ سے اگلے سبق میں ہم ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔